اگر میری آواز باہر تک جا رہی ہے تو میں اپنی ماں و بہنوں سے عرض کروں گا یہ ریکارڈنگ جا کے سنا دینا. شوہر کی خدمت خود کیا کرو, نہ گھر والیوں سے, نہ بچوں سے, نہ بچیوں سے کروایا کرو, خود کیا کرو. یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سنت ہے. 65 سال کی عمر ہے. اللہ اکبر. 19 نوکرانیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر کے اندر موجود ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے, آپ سب کو کہتی فارغ ہو کے بیٹھ جاؤ. آٹا خود گونتی, روٹی خود بناتی, جو چیز کی سالن میں ضرورت پڑتی خود اٹھ کے لے کے آتی. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جب سالن اور چنگیر لے کے آئی, امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ کے مسکرانے لگ گئے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ بڑی ناز و نم والی تھی. کہنے لگی مجھے پتہ ہے آپ میرے بڑھاپے پہ, میری چال بے دبی چال پہ آپ مسکرا رہے ہو. آج میرے سے چلا نہیں جاتا, اٹھا نہیں جاتا, لیکن کملی والے تیری خدمت کرنا میں نہ چھوڑوں گی. حضور نے فرمایا میں نہیں ہنس رہا, مجھے جبرائیل کھڑا ہنسا رہا ہے. جب تو میرے لیے چولہا جلا کے ہنڈیا روٹی تیار کر رہی تھی, اللہ اتنا راضی ہوا, اے خدیجہ جبرائیل بھی تجھے سلام کر رہا ہے اور خدا کا سلام بھی تجھے پہنچا رہا ہے. سبحان اللہ. یا تو گھر کے اندر دلہن بن کے آتی نہیں, اور کام والی پہلے گھر کے اندر ماسیاں بیٹھی ہوتی ہیں, اور تم نے بھی خراب کیا اپنی بیویوں کو. صبح صبح نکل گئے 7:30 بجے 8 بجے, کوئی کھیتوں میں نکل گیا, کوئی مربے نکل گیا, کوئی مزدوری کرنے نکل گیا, کوئی دیہاڑی پہ نکل گیا, واپس آئے, کوئی مرغے کو لے کے بیٹھ گیا, کوئی کبوتر کو لے کے بیٹھ گیا, کوئی بکریوں کو لے کے بیٹھ گیا, کوئی گایوں بھینسوں کے پاس بیٹھ گیا. جس نے تیرے بچے کو تربیت کر کے عبد القادر جیلانی بنانا تھا, رابعہ بصری بنانا تھا, تو نے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹے بھی اسے وقت نہیں دیا. بتا پھر یہ تیری اتنی خدمت کرے گی, خدا کو راضی کر کے تجھے کیسے ساتھ جنت میں لے کے جائے گی. اگر کوئی نوجوان اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جائے, اماں بھی دیکھ کے کوڑ دی, ابا بھی دیکھ کے کوڑ دے, اللہ چھللوں سے بات کرتا رہے گا, میسج پہ ٹک ٹاک پہ گفتگو کرتا رہے گا, ماں بھی دیکھ کے کہ میرا پتر ماشاءاللہ جوان ہو گیا, تیرے بے ادا سی سوچاں گے لعنت ہے. حرام چیزیں کرے گا, ماں پردے ڈالے گی, ابا پردے ڈالے گا, بھائی بہن کہے گی مینو اہل آ کے دے ورنہ بینو دسوں گی. اور اگر حلال چیز کے ساتھ اپنی زندگی کو شیئر کرے گا تو ماں بھی مخالف ہو جائے گی. اللہ وہ ایدی ماں تے ہے جادو کرنی جدوں کر جاندی ہے, ایسا تویز لے کے آندی, میرے پتر نو کول کے پیاندی, میرا بچہ ساڑی سندا ہی کوئی نہیں, اور تیری سن کے کی کرنا, انہیں بھی سنے. جسرا دا میرا دا ماں دے, اللہ اسرا دے دا ماں سارے ان دوے. ماشاءاللہ میری بیٹی دے منہ چو لفظ نہیں, بول ہل دینے, ہونٹ ہل دینے, میرا بندہ فوراں کھڑا ہو جاندہ, تیار کردہ. ایسا اللہ اکبر, جیسا تو نے اپنی بیٹی کے لیے مانگا تو کسی کی بیٹی جو گھر میں لے کے آئی اس کے بھی دل کے اندر کچھ ارمان ہے. اگلی بات اور کو عمل کرو گے انشاءاللہ تمہارا گھر جنت بن جائے گا. میرے عزیزو, جب بچے کی شادی ہو تو اپنی ذمہ داریاں اپنے بچے کی جو آپ پہ ساری اس کے اوپر ڈال دو, اسے بھی قدموں پہ کھڑونا سیکھو. گھر والی کو بخار ہو گیا, ابے کو پیسے لے لے. بازار جانا, جتی لانی, ابے کو پیسے لے لے. عمرہ کر کے آنا, ابے کو پہنچ لے, بچے دی فیس ابا نہ ہویا, عذاب الہی ہو گیا ہے. تو عورت کی پرائیویسی, ابے کو لے پیسے, کہ تو کی کر, تو صرف نال چھوڑ نہیں رہ گیا. پوتروں والا ہو گیا, دوتروں والا ہو گیا, جدو تک میں زندہ انشاءاللہ میں ہاتھ بھی نہیں لان دینا, سارے کاغذ میرے کول نے. کی پتہ مولوی صاحب میں انہوں نے جداد دیتی ہے, میں انہوں کروں تک کہ روٹی بھی نہ دینے. اللہ اکبر. اب تجھے یاد آیا جب تیرا ککھ نہ بچا, منہ میں دانت نہ بچے, آنکھ کی بنائی نہ بچی, پیٹ کی اتنی تیری کمزور ہو گئی, پدڑ پدڑ کرتا پھر رہے, ٹانگوں میں تیرے جان کوئی نہیں, لاٹھی لے کے تو پھر رہے. رب اکبر کی قسم ہے, ماں کے پیٹ میں تھا, تجھے پالنے والا کون تھا؟ گود میں 2.5 سال آیا, تجھے کھلانے والا کون تھا؟ گھٹلیوں چلنے لگا, پیروں چلنے لگا, 12 سال تک تو نے کسی کام کو ہاتھ نہ لگایا. جب بچپن کے کھلونوں میں خدا تجھے پال سکتا ہے تو بڑھاپے کے 2 سال کے اندر تجھے روٹی دینا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہو گیا ہے؟
لے میرے بیٹے یہ جداد میں تیرا حصہ 1/8 تیرا حصہ، 1/4 تیرا حصہ، 1/2 تیرا حصہ۔ اے بچے یہ تمہاری تقسیم ہو گئی، اب جتنا مقاطع جب جتنا ٹھیکہ آئے گا تمہیں مبارک ہو۔ ہاں میرے بچے اس میں سے مجھے تم نے حج کرانا ہے، اس میں سے بچے تم نے مجھے عمرہ کرانا ہے۔ کیوں؟ جب تم کسی پر تمہارے پہ ذمہ داری نہیں تھی، تمہارا ذمہ دار میں تھا، اب میں ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہ رہا۔ اے میرے بچے جب تک میری چرپائی کو سہارا دے کے قبرستان نہ چھوڑانا، اور قبرستان میں دفنانے کے بعد میرے بچے جب تک میرے قبر کے ضامن نہیں بنو گے، اے میرے بچوں تمہارے سے میرا رشتہ تعلق کوئی ختم نہیں ہوگا۔ یہ گھر کے اندر بیٹھ کے سمجھا۔ کتنا اچھا ہو ابا جان بیٹھو اور بیٹا ہے ابو جی عمرے تے جا رہے ہیں، اچھا پتر میں بھی پاسپورٹ بنا لا، کبھی باپ بڑا بیٹا لے کے جائے، کبھی چھوٹا بیٹا لے کے جائے، کبھی تیسرا بیٹا لے کے جائے، 4 مربوں کا مالک ہے، کہ پترا نے حق ادا نہیں کیا۔ ابا جان آپ نے 4 بیٹوں کا کھایا، بتاؤ آپ نے کون سا حق ادا کیا ہے؟ تو بھی تو دس نا۔ نکاح بیٹے سے پڑا گیا اور تابعداری سورے کی کر رہی ہے۔ یہی حال ساس کا ہے، کبھی ماں بنی کوئی نہیں۔ ساڈے دورے اے ہوندا سی، ساڈے دورے اے ہوندا سی، ساڈے دورے اے ہوندا سی، پھر اپنی دادی ورگی لے کے آندی 25 سال کی کڑی کیوں لے کے جڑی پورے پنڈ چ نہ ہوئے، تیرے لیے میں ایسی بہو لے کے آؤں گی، ایسی نو لے کے آؤں گی، سارا پنڈ دیکھ کے گئے واہ واہ کرے گا۔ خبرداری سے پردے میں رکھیو، اگر پنڈ نے واہ واہ کہنی شروع کر دی رب اکبر کی قسم ہے، دن کا اجالا تو دور کی بات ہے، رات کے اندھیرے میں تیری غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ یہ واہ واہ نہیں کرتی دنیا، ہاں ہاں کرتی ہے، ہاں ہو دی جا رہی ہے۔ شادی میری بھی ہوئی، ہماری تھوڑی جدید دور میں 2004 کے اندر، اور جن کی شادی میرے عزیزوں 1980 کے اندر ہوئی، 1970 کے اندر ہوئی، ایمانداری سے بتاؤ جب میری بہن کی پہلی بہن کی 1982 میں شادی ہوئی تھی، حیدرآباد میرپور خاص سے بارات آئی تھی، اس وقت شاہین گاڑی 4:30 بجے چلا کرتی تھی، حافظ آباد سے سیالکوٹ سے آتی تھی۔ جس گاڑی سے بارات آئی اگلے دن اسی گاڑی سے پوری بوگی کی سیٹیں تھی، اتنے باراتی آئے تھے۔ میرا ابا اس بات پہ بھیڑ پڑا جب تک سورج چھپے گا نہیں، غروب نہیں ہوگا، اندھیرا نہیں ہوگا، بیٹی کو گھر کے دروازے سے باہر نہیں نکالوں گا۔ انہوں نے کہا ذرا پوری گڈی نہیں کرایا ہے، اس کو پتہ نہیں 180 روپے کتنا کرا۔ انہوں نے کہا جو مر تمہارا کروڑوں کا نقصان ہو، بیٹی باہر نہیں نکلے گی۔ نہ تیاں رہیاں نہ غیرتا رہیاں۔ جب تم نے اپنی سفیدی اپنی بزرگی کو کالے کالے بال کرانے میں چھپا دیا تو بتاؤ اللہ اکبر تیری دھی کے سر سے دوپٹہ کہاں آئے گا؟ چٹے والوں سے خدا کی قسم رحمت بھی اس کی حیا کرتی ہے، عرش والا حیا کرتی ہے۔ جب تم نے چٹے والوں کا خیال نہ کیا تو تیری بیٹی نے بھی تیری داڑھی کا خیال کوئی نہیں کیا ہے۔ رو لگے اللہ دی قسمیں، رو لگے۔ یہ بھی 10 محرم الحرام تھا، میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، مجھے وہاں لے کے گئے سی وی او پہ، نہروں پہ، دریا پہ، بہت بڑا سمندر، اور سمندر کے اوپر ایک پل تھا، وہ چلتے رہے، دونوں طرف سے پانی کی چھل یوں یوں۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں جاتا، ڈر گیا میں۔ 10 محرم وہاں کوئی پتہ نہیں 10 محرم ہے کہ نہیں ہے، وہ اپنی دنیا جی رہے۔ مجھے کہنے لگے مولانا آپ کو ہم یہاں کچھ دکھانے کے لیے لائے، دور سے دکھائے تو ننگی عورتیں۔ میں نے کہا یہ دکھانے، کیا یہی دکھانے آپ کو لائے؟ یار کوئی عقل کرو، سارے علماء صلحاء مفتی میرے ساتھ ہیں، یہ دکھا کہ مولانا دیکھنا تو صحیح۔ کتنا فاصلہ جتنا مسجد کا گیٹ رہ گیا، عورتیں میرے عزیزوں انڈرویئر بریزر پہن کے نہا رہی، کوئی بیٹھی کوئی کہکے لگا رہی تھی۔ وہ ایک بندہ آگے گیا، اس نے میری طرف اشارہ کر کے کوئی اس زبان میں کچھ کہا، اللہ اکبر۔ اس پگڑی اور داڑھی کے کو دیکھ کر انہیں اتنا حیا آیا، جو انہوں نے ٹینٹ جو تمبو اپنے اوپر لگا رکھے تھے خیمے، وہ یوں بٹن دبا کے اپنے اوپر گرا کے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ انہوں نے کہا مولانا تمہارے ملک کے اندر اس کی عزت نہیں، یہاں کافر بھی اس کی اتنی عزت کرتے ہیں۔ کچھ بچیاں تولیے لپیٹ کے میرے پاس آئیں کہ ہاتھ میں کرنا، میں نہیں کام کرتا بھائی۔ میں کہا پاکستان کے اندر ویڈیو چلے گی میرا تو جلوس نکل جائے گا وہاں پہ۔ ملک شام کے اندر ہم میرے عزیز ہو گئے، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ جا رہے تھے میرے عزیزوں، وہاں حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری اور میں تقریباً 16 افراد تھے۔
ایک عورت آئی میرے عزیزوں کرتے کا دامن پکڑ کے رونے لگ گئی، اور اس حالت کو دیکھ کر، چٹے جوڑے کو دیکھ کر، آنکھوں میں سرما دیکھ کر، میرے عزیزوں پگڑی ٹوپی کو دیکھ کر کہنے لگی اوہ یہ فرشتے آسمان سے زمین پر آ گئے۔ انہوں نے کہا نو فرشتے نہیں۔ انہوں نے کہا پھر ہو نہ ہو بلال کی اولاد ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا صحابہ ہیں؟ کہا نہیں، صحابہ کے غلام ہیں۔ پھر وہ ایسا روئی، اس عورت نے سامنے سجدہ بھی کیا، پھر وہ روئی، پھر دامن پکڑ کے کہنے لگی، پگڑی کا پلہ کھینچ کے کہنے لگی یہ تمہارے ملک کے اندر ہے؟ میں کہا کہ یہ تو ہماری وراثت تھی، ہم نے چند پیسوں کے بدلے اس کا سودا کر دیا، یہ وراثت چھن کے تمہارے ملک کے اندر آ گئی، خدا را اس وراثت کو سنبھال کے رکھنا، جس دن یہ وراثت تمہارے سے چھن گئی اسی دن تمہاری غیرتوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ کون کون سے ملک کی تمہیں کارگزاری سنو؟ جو ہمیں کھانا دیا کرتی تھی یاسمین، پتہ نہیں عراق میں تھی یا لبنان میں کہاں تھی، یا شام میں تھی، بہت خوبصورت بھی تھی، اتنی سی جوان، اتنے وہاں میرے عزیزوں حملے ہوئے کہ جیسے بنجر زمین پڑی ہوتی ہے، لوگوں کے مکان فیکٹریاں ویسی پڑی، ہمارے آگے ایک فوج کی گاڑی چلتی تھی، ایک پیچھے چلتی تھی، اور ہمیں بالکل سیکورٹی ہوتی تھی کہیں سے کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ جب سیدنا بلال عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی قبر کے پہ گئے، خدائے پاک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کر جلدی بیٹھو گاڑی میں، جلدی بیٹھو حملہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ عشاء کے میرے عزیز اس سے دن یا اس سے اگلے دن میرے عزیز جب کھانا کھانے لگے تو میں نے کہا یاسمین تعال ادھر آؤ۔ وہ برتن اپنا چمچہ چھوڑ کے آئی، میں کہا میں تجھے ہدیہ دوں، میں نے عربی میں اسے کہا، انہوں نے کہا قبول، بالکل نعم۔ میں نے اپنی بیگم سے کہا، میں نے کہا اوپر جا اپنے ہوٹل میں سے کمرے میں سے بیگ میں سے سندھی اجرک لے کے لائی، وہ سمجھی پیسے کی بہت قلت ہے۔ میں نے چادر اٹھا کے اس کے سر کے اوپر یوں کر کے ڈالی، رونے لگی، اللہ اتنا روئی کہ اس کا ناک بھی بہنے لگ گیا۔ اس نے میرا یوں کر کے ہاتھ کھینچا، جو چومی جو چومی جو چومتی رہی، کہنے لگی تم کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو، یا تو ہماری چادریں اجاڑ دی گئی، تم کون لوگ ہو، ہمیں چادریں اڑانے کے لیے آ گئے ہو۔ میں نے کہا پاکستان چلے گی؟ اس نے سب سے پہلا سوال کیا کہ کیا پاکستان میں برقع یہ ہے؟ میں نے کہا کہ پھر مجھے لے جا۔ میں نے وہی دعا کی، میں نے کہا اللہ یہ جانا چاہے تب بھی سے لے کے نہ جانا، جہاز سے لے کے ایئرپورٹ تک، ایئرپورٹ سے لے کے روڈوں بازاروں تک یہ ہر ایک ننگا سر دیکھے گی، یہ نہ ہو کہ اسلام سے نفرت کرنے لگ جائے، اسے وہیں چھوڑ دے یا اللہ۔ ٹوپی پگڑی سے، دوپٹے برقعے سے تم نفرت کرنے لگ جاؤ گے تو بتاؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی ذمہ داری جو صحابہ اکرام پر تھی، صحابہ اکرام نے ہمارے کندھوں پہ ڈال دی، اس ذمہ داری کو ہر کچے پکے مکان پر کون لے کے جائے گا؟ یہ مولوی لے کے جائیں گے، ان کا کام ہے۔ بتاؤ ہم نے کب دعا کی ہمارے بیٹے کو ڈاکٹر بنا، ہم نے کب دعا کی ہمارے بیٹے کو انجینئر بنا، ہم نے تو ہمیشہ دعا اللہ ہمارے بچے کو قرآن کا خادم بنا دے، حضور کے دین کو وارث بنا دے، کندھا دینے والا بنا دے۔ لیکن میرے عزیزوں تم اللہ نے تمہیں اتنا عزیز شعور بنایا، اللہ کریم نے آپ کو اتنی مال و دولت عطا فرمائی، مالک کائنات نے آپ کو زمین مربوں کے مالک بنا دیا، اچھا کھاتے ہو اچھا پیتے ہو، ہم 10-10 ہزار تنخواہ لے کر اللہ کے قرآن سے دوری نہیں کرتے، بتاؤ تم کروڑوں کما کر خدا کے قرآن سے دور ہونے کی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ آج میرے عزیزو اگر آپ اپنی غیرت والی آنکھ سے دیکھو، قرآن لاوارسا ہوتا جا رہا ہے، قریہ گاؤں شہر پھرتا ہوں، اب بھی اللہ ایک ملک میں لے کے جا رہے ہیں، عمرہ کر کے واپس آؤں گا۔ میرے عزیزو خدا پاک کی قسم ہے جو پاکستان کے اندر میرے عزیزو اس وقت حالت ہو چکی ہے، قرآن میرے عزیزو اللہ وارثہ ہوتا جا رہا ہے، کوئی اس پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں، کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ جس ماں کا اس بچے نے سفارشی بننا تھا، یہ ماں بھی کہہ رہی ہے ٹوپی اتار لے سر حوالے والے پاگل ہو جائے گا۔ یہ ماں کہہ رہی ہے جا نہا دھو لیا کر، کپڑے پا لیا کر، شکل تے سوار لے، 100 روپے لے جا شکل سوار کیا، جا داڑھی کٹا کیا، کہڑی تو باندروں والی شکل بنا رکھی ہے۔ جب سنت کو باندروں کے الزام دینے لگ جائیں، بتاؤ میرے عزیزو پھر اس گھر سے بے شک دودھ باقی رہے، کھیر باقی رہے، روٹی گوشت باقی رہے، بکرا جانور باقی رہے گا، اناج غلہ باقی رہے گا، لیکن خدا کا دین اس گھر سے اٹھ جائے گا۔
کپڑے پہنے ہوئے میرے عزیزوں آج ضرورت پڑی، ہم دین کو ضرورت کے درجے میں استعمال کرتے ہیں. اب بھی تو سر کے اوپر ٹوپے پہن رکھے ہیں، گرم گرم ٹوپیاں پہن رکھی ہیں، گرمیوں میں کیوں نہیں پہنتے؟ بالوں کا سٹائل خراب ہو جائے گا. اور میرے عزیزوں بالوں کے سٹائل کی پڑی ہے، تجھے پتہ نہیں ننگے سر والے سے اللہ ناراض ہو جائے گا. میرے عزیزوں آپ معتبر ہو، بیچ میں مانگ نکالتے ہو، 500 روپے کی آپ نے کٹنگ کروا رکھی ہے، لیکن میرے عزیزوں شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتی ہے؟ جو ننگا سر والا ہو اسلام اس کی گواہی قبول ہی نہیں کرتا ہے. یہ پگڑی یہ داڑھی اللہ کی قسم اللہ کو بہت پسند ہے. جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اللہ کے عرش کے پاس سے، جب میرے عزیزو حاملین عرش اللہ کے 8 فرشتے حاملین عرش الذین یحملون العرش ومن حولہ ویسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا، 8 فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کے 8 ستونوں کو تھام رکھا ہے. جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرے تو 8 فرشتوں نے حضور کا چہرہ دیکھا، کھلتی ہوئی ہلتی ہوئی چمکتی ہوئی داڑھی دیکھی تو 8 فرشتوں نے کہا سبحانک، کتنی پاک ذات ہے جس نے اس کے چہرے کے اوپر ان داڑھی کے بالوں کو سجا دیا ہے. سبحان اللہ. تم تو میرے سے زیادہ جاننے والے، تم تو میرے سے زیادہ سمجھنے والے، تم تو میرے سے زیادہ سیکھنے والے. میرے عزیزو اللہ فصل میں برکت عطا فرمائے. میرے عزیزو کوہرا پڑتا ہے کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ گندم دا دانہ موٹا ہوئے گا، اس دانے کے اندر مٹھاس آئے گی، پھر دھوپیں لگے گی، ماشاءاللہ فصلیں لیٹ ہو گیا تو پانی لگ گیا. جب تم نے دھوپ مانگی تم نے اللہ نے دھوپ دی، تم نے کوہرا مانگا اللہ نے کوہرا دیا. جب تم نے بارش مانگی اللہ اکبر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا وهي الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. تیرے دانے نے تھوڑی اگایا وأنزل من السماء ماء، آسمان خدا کی رحمت برساتا رہا، زمین غلے اگاتی رہی. یہ جو کھاد ڈالی یہ دانہ ڈالا اس سے تو انسان بیمار ہوتا ہے، یہ تو کینسر ہے. اور کھادیں خریدنے والوں سپرے لگانے والوں تم تو اپنے بچوں کے لیے کینسر بنا رہے ہو، اپنے بچوں کی غذا کینسر کے اندر تبدیل کر رہے ہو. مالک ہے وانزل من السماء ماء، اللہ نے سردی میں برسائی گرمی میں برسائی. اللہ اکبر. پتہ نہیں تیری میری فصلوں پر اللہ نے کون سی رحمتوں کا سپرے کر دیا ہے، آگ صاف کر دی. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. یہ دانہ ڈالا تھا یوں، کوئی انجینئر تھا آرکیٹیکٹر تھا، کن نے پایا؟ جس نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا. اس بابا جی نے دانہ ڈالا جسے قرآن کی سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، نہ دانے پہ لکھا تھا، نہ فرسٹ نہ سیکنڈ تھرڈ لکھا ہوا تھا، نہ 1 2 3 لکھا ہوا تھا. یوں کر کے یوں چھٹا مارا تجھے پتہ ہی نہیں لگا الٹا گرا کہ سیدھا گرا. جو دانہ ڈال کے آیا صبح شام تک تجھے دانہ تجھے کھیتوں میں تجھے بنوں پر نظر آ رہا تھا. اللہ اکبر. اگلے دن صبح گیا، یہ راتوں رات یہ دانے کہاں چلے گئے، یہ کھاد کے دانے کہاں چلے گئے، کس نے اسے مٹی کے اندر چھپا دیا؟ اللہ نے کہا مٹی منہ کھول دے، کھلی دانہ اندر کا منہ بند کر دے. اب میرا پروسیس چلے گا، میری رحمتوں کا سسٹم چلے گا، میری قدرت کا سسٹم چلے گا. اگلے دن آیا زمین میں دراڑیں دیکھی، جو زمین میں نے میرا عزیزو مجھے ان میری حالات کے نام نہیں آتے جن سے تجھے پلین کی تھی ہموار کی تھی، ساری زمین کو پھاڑ کے رکھ دیا. تو نے کہا واہ کام بڑھ گیا. اگلے دن تو گیا اتنا ہرا پتا نکل گیا. بتا یہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا 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 بالصبر.
وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ سبحانہ وتعالی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، خوش بختی سمجھ لیں، خوش قسمتی سمجھ لیں، آپ حضرات کے درمیان بیٹھنے کا اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا۔ میری سعادت مندی ہے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کر کے جانا، کیونکہ میرے پاس ایک دینداری کا لبادہ ہے، اندر پتہ نہیں اس میں کیا گند چھپا ہوا ہے۔ آپ جیسے ظاہر میں ویسے باطن میں۔ جیسے آپ کے ہاں ایک محاورہ ہے، یار اسی جسرا دے میاں سے جھوٹ نہیں بولتے، ہم جیسے بھی ہیں وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ یہی باتیں تو اللہ کو پسند ہیں، ہاں وہ دینداروں کے لبادے میں رہیں یا دنیا داروں کے ہاں رہیں۔ یار اسی حرام نہیں کھائی دا، اللہ کو یہ تو پسند ہے۔ یار اسی کیسے دا حق نہیں ماری دا، یہی تو اللہ اپنے بندوں سے مطالبہ چاہتے ہیں۔ مکان بناتا ہے نا بندہ، اب اس مسجد میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ بڑی ہے، تعمیر کے اندر بھی، خوبصورتی کے اندر بھی۔ اب کیا ہے، چھت کا کام کو دیواروں کا کام، بس اے ہو جانا کم ہو جائے گا۔ ہمارے اندر گٹس اور صلاحیتیں ساری ہیں، جیسے باطن میں اپنے آپ کو صاف کر رکھا ہے، ظاہر پر وہ اندر کا صاف باہر نظر آنے لگ جائے، کردار میں، صورت میں، شباہت میں، سیرت کے اندر تو ہے، وہ صورت کے اندر نظر کام ہی ہو جائے گا۔ اگر یہاں سیلنگ اور یہاں کی دیواروں پہ وال پیپر یا پیلنگ نہ ہو تو نماز تو ہو رہی ہے، قلین نہ بچھے نماز تو ہو رہی ہے۔ اگر یار کہ قلین بچھ جائیں، اے سی لگ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اندر کا تو ایمان کا مضبوط ہے، اگر ایمان کی روشنی تیرے چہرے پر بھی چمکنے لگ جائے اور تیرے گھر میں بھی چمکنے لگے پھر کیا ہی بات ہے۔ بس لو اتنی سی بات ہے، اب یہ سمجھنے کے اندر کہہ رہے سوچیں گے، ایک قدم اٹھا کر آگے رکھنے کی بات ہے۔ سارے اللہ کے وعدوں کے جو رحمتوں کے، رزق کے، برکتوں اور خیروں کے دروازے سارے کھل جائیں، اب بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہمارے پر آنا چاہیے تھا نہیں رہا۔ گھر کے اندر دو بچے ہوں، ایک بہت بیبا اور لاڈلا ہو، اماں ابا کے کہے کو ٹال لینا، ہاں جی اچھا جی، ہاں جی اچھا جی، ماں اسے کہتی میرا پتر بس اللہ اس طرح سارے نو دوے، کدے نہ کردا ہی نہیں۔ کبھی نہ کرتا ہی نہیں، اور بچوں کو بھیجے گی جا اکرم کو تلاش کر، وہ کیا کتے کتے کرتے نہیں بیٹھا انہوں کہ آ جا تیری ماں انتظار کر دی بھائی۔ اور اس طرح ایک مثل دوسرا ہے جو ہر بات پہ انکار کرتا ہے، اور سے پوچھا چاچی وہ کتنے گیا، دفعہ مار، کتنے کھے کھا رہے ہونا، آ جائے گا انہیں آپ ہی آنا، تو بھوک لگ گیا آ جائے گا۔ اب کتنا فرق ہے، ایک کے لیے بچے کو بھیج رہی ہے، ایک ہو کر دفعہ کر جب اس نے آنا آ جائے۔ بس اس وقت ہمارا معاملہ یہ چل رہا ہے، ایک کو رحمت تلاش کر رہی ہے جو جان دے رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا سودا نہیں کر رہا۔
اور ایک کہہ رہا کوئی نہیں اللہ نبی وارث ہے بخشے جائیں گے دیکھی جائے گی بس یہ معاملہ سے کر سکے. اب آپ حضرات ذی شعور ہو عقل والے ہو جامعہ عثمانیہ میں مولانا راشد صاحب کی دعوت پہ میں بھی اور آپ بھی جمعہ پڑھنے آتے ہو غلام مصطفیٰ صاحب قاسمی دیگر حضرات بیٹھے علماء کرام. اب آپ فیصلہ کریں آپ کون سی کیٹیگری میں اے لیول میں ہونا چاہتے ہو بی میں ہونا چاہتے ہو. سفر کرتے ہو تو اچھی سیٹ اچھی گاڑی کا انتخاب کرتے ہو, کپڑا پہنتے ہو تو اچھے کپڑے کا, کھانا کھاتے ہو اچھے کھانے کا انتخاب کرتے ہو, شادی بیاہ میں ہو اچھی خوبصورت لڑکی کا انتخاب کرتے ہو, رہنے سہنے میں اچھی چیز. مرنے کے بعد قبر کے انتخاب کے بارے میں کیوں نہیں ہو رہا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے زخموں سے چور چور 22,55,555 مربع میل کا حکمران. عمر شیطان تو ڈرتا ہے تیری دیکھ کے فرشتے بھی گھبرا جاتے ہیں, کیا روب دبدبا ہو. زمین پر رائے دے رہا ہے اللہ قرآن سے قرآن اللہ عرش سے قرآن بنا کے نازل کر رہا ہے. اولاد میں سے کوئی فوت ہو ماں باپ روئیں گے, ماں باپ سے کوئی مرے گا اولاد روئے گی. جس دن تیرا مدینے سے جنازہ اٹھا قیامت تک میرا اسلام روتا رہے. اتنی صلاحیت ہے. حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی تدفین کے وقت ہم نے کئی مرتبہ سنا تھا میں ابو بکر عمر میں ابو بکر عمر میں ابو بکر, کوئی شک نہیں تمہارے جنتی ہونے کا. پہاڑ پہ کھڑے ہیں یوں فرما رہے ہیں اے رک جا تجھے پتہ نہیں ایک نبی ایک صدیق دو شہید کھڑے حضرت عمر عثمان. لیکن جب آخری وقت ہے نماز کی حالت میں زخمی ہے شہادت کا رتبہ ہے رسول اللہ کا سورہ ہے آپ کی بیٹی آپ کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کے گھر کے اندر کتنے اللہ نے صحابیت کا درجہ جنت میں تیرا ایک قریشی کا محل دیکھ کے آیا. عمر تیرا مکان میں خود جنت میں اندر اس کے اندر ایک عورت بیٹھی حور بیٹھی وہ وضو کر رہی تھی. عمر مجھے جاتے ہوئے حیا آیا تیری غیرت کا خیال ہوگا. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ہوتا لو نزل عذاب من السماء ما نجا منکم غیر عمر. بدر کے قیدیوں کے بارے میں جب بات آئی نا کہ کس کو چھوڑا جائے کس کو پکڑا جائے کا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. آج میں نے کہا نہیں میرا ماموں میرے حوالے صدیق کا رشتہ دار صدیق کے حوالے ان کے ہاتھوں میں طلب حضور کا دشمن دنیا میرے عمر برداشت نہیں کرتا. اب عمر صحابہ کی رائے ہوگی کہ اب تک جو ہے وہ قیدی تقسیم ہو گئے ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے گا. دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ایک درخت کے نیچے صدیق اکبر کے ساتھ بیٹھے اور رو رہے ہیں. ابھی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرج جبرائیل آئے تھے. عمر تیرے فیصلے پہ اللہ راضی تھا. لو نزل عذاب من السماء ما نجا منکم غیر عمر. یہ تو اللہ نے کرم کیا عمر تیری رائے نہ ماننے پر اللہ ناراض. اگر خدا کا عذاب آتا تیرے علاوہ زمین پہ کوئی بچتا ہی نہ ہوتا. اب آخری وقت ہے زخموں سے چور چور ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرا عمر آگ کی گھوڑی دکھا کے لوگوں کو ڈرانے والے خود رو رہے. فرمایا اللہ کی قسم موت سے نہیں ڈر رہا, موت کے بعد جو آنے والے حالات ہیں ان سے عمر کو ڈر لگ رہا ہے. کیا بنے جامع القرآن ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس کو کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. مسجد نبوی میں جب تشریف لائے 4 دن سفر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اترا دیکھا. جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کیا بنی کہ آج امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ اترا ہوا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر تجھے کیا پتا میری آنکھ نے دیکھا آج 4 دن ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ٹکڑا کوئی نہیں کھایا ہے بھوک کی وجہ سے. پہلے عورتیں ہوتی تھی پتا تھا قسم گھرائے گا گھر والا گھرائے گا پکا کے ہر چیز تیار کر کے رکھتی خود بھی تیار ہو کے بیٹھتی تھی. پتہ نہیں میرے شوہر کا اس وقت کیا مزاج ہے. ہوں تو کہتی ہاں سن دسیا ہی کوئی نہیں آ جانا سی ہے تمہیں تو پتا سگنل کوئی نہیں آتے نہ تھوڑے جان کا پتا لگتا نہ تھوڑے آن کا پتا لگتا. انہوں نے کہا جی روٹی پانی ہے کوئی اچھا میں تو سمجھی تھی کھا کے آؤ گے ہیں ہوں روٹی پکاوا تے لیے اچھا نہیں کرو دودھ پی کے سو جاؤ سویرے سر پکا دوں گی.